آج ویو 360 میں جو موقف اور بیانیہ شروع سے اپنایا اس پر قائم ہوں. 2 سال سے زائد جیل میں گزارنے والے رکن قومی اسمبلی علی وزیر کا خصوصی انٹرویو. آپ کو ملوائیں گے ایک ایسی امریکی انجینئر سے جو اپنے آبائی قبیلے کو بچانے کے لیے نقصان دہ ڈیمز کے خلاف مہم چلا رہی ہیں. اور دنیا میں مہنگائی کی لہر اس بار رمضان کی رونقوں پر کیا اثر ڈالے گی، جانیں گے آج کے شو میں. کام کے رات بالکل ہی بندے ہیں، بالکل ہی، کیونکہ ریٹ بہت مہنگے ہیں زیادہ. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کے الیکشن کمیشن کی طرف سے پنجاب میں انتخابات کو مؤخر کرنے کے اعلان سے ملک میں پہلے سے چلنے والی سیاسی ہلچل میں مزید شدت آ گئی ہے. ادھر آئی ایم ایف نے کل حکومت پاکستان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ اس کی شرائط انتخابات میں تاخیر کی وجہ ہے. پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کی نمائندہ نے وائس آف امریکہ کی سارا زمان کے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ اس وقت یہ یقینی بنانا سب سے بڑی ترجیح ہے کہ حکام کے پاس اپنے پالیسی ایجنڈے پر عمل درآمد کرنے کے لیے فنڈز موجود ہیں، اور یہ کہ آئی ایم ایف کے فنڈز کی ریلیز سے پہلے حال ہی میں پیٹرول پر دی جانے والی سبسڈی کے اعلان سمیت چند دوسرے معاملات ابھی حل ہونا باقی ہیں. عالمی ادارے کی نمائندہ نے پاکستان کو قرض کی قسط جاری کرنے کی ابھی کوئی حتمی تاریخ نہیں دی. معاملہ چاہے سیاسی ہو، معاشی ہو، سیکیورٹی کا ہو یا کوئی اور، پاکستان کو اس وقت تقریباً ہر بڑے میدان میں ایک بحران کا سامنا ہے. امریکی دارالحکومت میں بیٹھے ماہرین اسے کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس پر اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں واشنگٹن بیس تھنک ٹینک ولسن سینٹر کے ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل کوگلمن سے. Michael, thanks for joining us. When you hear all these news inflow coming from Pakistan every day and the kind of news we are seeing every day, what impression of the country's outlook you have after that? Well, as I said earlier this week in a tweet, Pakistan has experienced so many of the challenges that it's experiencing now on the security front, economics, politics, constitutional crises, but it's been a very long time since it's experienced all of those challenges at the same time and so intensely. And I fear that the current leadership, the government in Pakistan, is really struggling to figure out how to tackle even one of those crises. So I think that it's hard to know what's going to happen down the road, but I fear that whatever happens is not necessarily going to be positive. مائیکل کوگلمن کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اس سے پہلے بھی بہت سے مسائل فیس کیے ہیں اور بہت بڑے بڑے مسائل فیس کیے ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں تینوں بڑے محاذ کھلنا پاکستان کے لیے شاید یہ پہلی دفعہ ہے، اور یہ ملک کے لیے سب سے گمبھیر سچویشن ہے. اور گورنمنٹ کے پاس اس وقت کوئی آپشن جو ہے وہ اپیرنٹلی سمجھ نہیں آتا ہے. گورنمنٹ ایک ہی اگر ایشو کو ٹیکل کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی کس کو کرے گی اور کیسے کرے گی. اور سب سے بڑھ کے مائیکل کوگلمن کا خیال ہے کہ جو بھی سولوشن نکلے گا یا جس کروٹ بھی حالات بیٹھیں گے، کوئی بہت اچھی سچویشن نظر نہیں آتی. Michael, how concerned are you about the state of affairs in Pakistan? What concerns you the most when we are discussing about all these challenges? Well, one of my concerns is that since there are so many serious challenges, that invariably means that at least several of those challenges will not be prioritized. And so, for example, I fear that with the government's focus on the Imran Khan issue, on the economic crisis, the government is simply not giving priority to the terrorism threat. I feel that that's gone under the radar, and yet we know that the Pakistani Taliban has been resurging. But for me, I think the biggest concern right now is the economy. It has been such a long time since Pakistan has been suffering from such a severe economic crisis, and I fear that even if Pakistan does get an agreement with the IMF and avoid the default, its economy is in such a difficult state that it's not going to improve magically, even by getting that IMF agreement. And final point, let's not forget that the current IMF agreement with Pakistan, the broader agreement, expires in June. So even if Pakistan gets this $1.1 billion unfrozen in the next few days or weeks, it's going to have to negotiate a whole new agreement with the IMF within the next few months.
माइकल कुगलमैन का कहना है कि जिस तरह के चैलेंजेस पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है उसमें नो डाउट कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इकॉनमी का है, और इकॉनमी पे गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है उसको एड्रेस करने की, और इमरान खान एक मेजर फोकस है, तो प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है इस वक्त हुकूमत को। लेकिन टेररिज्म माइकल कुगलमैन के ख्याल में उस तरह से राडार पे नहीं है गवर्नमेंट के जिस तरह से होना चाहिए। और इसके अलावा अगर IMF की डील हो भी जाती है, जो कि जितनी इस वक्त मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान में ख़राब है, IMF की डील के बाद भी सिचुएशन कुछ बहुत अच्छी होने नहीं जा रही। और जून में चूँकि ये जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम IMF के साथ पाकिस्तान ने साइन किया है जून में ख़त्म हो रहा होगा, तो उसके बाद से दोबारा से एक नए IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को जाना पड़ सकता है। Michael, as you say, the country is going through unprecedented crises. Of all these problems, economic, political, security, and institutional breakdown for that matter, which issue you think the Pakistani leadership needs to tackle first? Economy is definitely at the first place, as you mentioned earlier, but when you talk about institutional breakdown, do you think that's somewhere on the priority and that has to be on the priority by the government? Well, I think that all of these challenges have to be priorities, and that's the problem because it's impossible. The government doesn't have the bandwidth to make all 4 or 5 of these huge challenges a priority. But I think that beyond the economic crisis, the biggest focus now has to be reaching some sort of understanding between the government, the army, and Imran Khan, because at this point, there's such deep levels of political paralysis that I think it's made it difficult for the government to really do anything at all. And yet, I think that since there's such deep bitterness between the government and the army on the one hand against Imran Khan, I think that no one is going to be in the mood for some sort of dialogue leading to an understanding. But for me, that is the key issue beyond dealing with the economy. Figure out a way to reach some type of understanding to lower political tensions enough so that the government can focus on more of these incredibly serious, acute challenges facing the country now. माइकल कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली एक्यूट चैलेंजेस हैं और गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सभी इश्यूज़ को एड्रेस कर सके, और ख़ास तौर पे इकॉनमी सबसे प्रायोरिटी पे होना चाहिए। लेकिन सबसे जो ज़्यादा मसला इस वक्त ये है कि कोई भी बड़ी पार्टी, फ़ौज, हुकूमत या इमरान खान एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ये अपेरेंटली मसला सॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। If at the very end, Michael, do you think if the things are going this way, of course you will be actually covering this onwards and definitely will be actually following your tweets on that as well, and will be inviting you to the show later as well. Thank you, Michael. Thanks a lot for joining us this morning. Thank you. अमरीकी महकमा खारजा की आलमी इंसानी हुकूक से मुतालिक सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं और आज़ादी इजहार राय और मीडिया पर पाबंदियों के अलावा सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म के करीबी साथियों ने तशद्दुद का दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी कानून मनमानी गिरफ्तारी और नज़रबंदी पर पाबंदी लगाता है और किसी भी शख्स को अपनी गिरफ्तारी या नज़रबंदी की कानूनी हैसियत को अदालत में चैलेंज करने का हक़ देता है, लेकिन हुकाम हमेशा इन उसूलों पर अमल नहीं करते। स्टेट डिपार्टमेंट की इस रिपोर्ट के अलावा इंसानी हुकूक की मुतअद्दिद रिपोर्ट्स में भी जिस सियासी कैदी का जिक्र पिछले 2 साल से मुसलसल हो रहा है वो है रुकने कौमी असम्बली अली वज़ीर। फ़ौज पर तनकीद के इल्ज़ाम में 2 साल से ज़ायद जेल काटने के बाद रिहाई पाने वाले अली वज़ीर कहते हैं कि हम नज़रियाती तनकीद करते हैं जिसका बहुत असर भी होता है। वॉइस ऑफ अमेरिका के अली फुरकान से उन्होंने बात की। फ़ौज पे तनकीद के इल्ज़ाम में आप गिरफ़्तार रहे हैं, अब आपकी रिहाई हुई है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मेरे जितने भी केसेस थे कुछ बरी हो गए और कुछ कोर्ट से उन पे ज़मानतें मिली, जिसकी वजह से मैं बाहर आया हूँ। साथ ही जो लोगों की बात है तो हम अगर तनकीद करते हैं तो वो नज़रियाती हवाले से करते हैं, बाकी लोग अगर तनकीद करते हैं तो वो मफादात के हवाले से, अपना शेयर मांगने के हवाले से, और जो उनको पाला गया है और अभी जो थोड़ा मुंह मोड़ा है उनसे,
تو ان کی تنقید اس حوالے سے ہوتی ہے. ہماری ایک نظریاتی تنقید ہوتی ہے اور اس کا بہت ہی اثر ہوتا ہے. آج کل بہت سے سیاستدان فوج پر تنقید کر رہے ہیں، آپ کو بھی اسی الزام میں گرفتار کیا گیا، لیکن ان کے ساتھ اور آپ کے ساتھ سلوک میں فرق کیوں تھا؟ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی پھر بعد میں جو باتیں انہوں نے کی تھی ان پہ معافیا بھی مانگی اور ان کو یہ بھی کہا کہ ہم آئندہ ایسی باتیں نہیں کریں گے. تو ہم نے جو بات کی تھی، ہم نے جو سٹانس رکھا ہوا تھا، ہم نے جو شروع سے ایک بیان اپنایا ہوا ہے، آج تک اسی پر قائم ہیں. آپ پر اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے، بلوا کرنے اور اکسانے کے الزامات ہیں، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں، اب آئین قانون موجود ہے. اگر ہم نے کوئی بلوا کیا ہے یا اکسایا ہے تو آئین کے اندر جو سزا ہوتی ہے اس کے لیے تو ہم جیل میں بھی رہے، کورٹوں کا سامنا بھی کیا، جوڈیشلی ججوں کے سامنے بھی پیش ہو گئے. اگر ان کے اندر کوئی ایسی بات تھی تو آج ہمیں باہر نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اگر یہ حقیقت پر مبنی تھی یا ان کے خلاف ٹھوس ثبوت ہوتے، اگر وہ ہم نہ کر لیتے تو آج وہ ہمیں شاید باہر نہ آنے دیتے. آپ ریاستی اداروں پر تنقید کرتے ہیں، لیکن انہی ریاستی اداروں میں سے عدلیہ نے آپ کو رہائی دی، تو پھر آپ اداروں پر اعتماد کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ آپ جس ریاستی ادارے کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ریاست پہ دوسرے نے ضمانت دی، وہ ضمانت بھی ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح انہوں نے دی ہے. جب آخر میں ہر چیز مطلب وہاں پہ لوکلی سطح پہ تو مجھے نہیں ملا ہے. اگر مجھے اس کی وہ ملا ہے، ضمانتیں ملی ہے، انصاف ملا ہے، تو آخر میں سب چیزیں بند ہو کے کوئی راستہ ان کے پاس ہی نہیں بچا تھا. اور ریئلی طور پہ جو بڑے عدالتوں نے کچھ ایکشن کیا اور کچھ دکھایا تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے عدم اعتماد میں موجودہ حکومت کو ووٹ کیا تھا، لیکن نہ سابق اسپیکر نے آپ کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے، نہ موجودہ اسپیکر نے. اگر سیاست کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں تو وہ ایک سوچ کے تحت کرتے ہیں. ہم اس حوالے سے نہیں کرتے کہ کل ہمارا پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہوگا، یہ لوگ ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے. کیونکہ ہم نے اگر کسی کے لیے وہ مثال بنانا ہوگا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بنانا ہوگا، تاکہ لوگ اس پہ اگر آپ کل کوئی بات کرے، کل نظریے کی بات کرے، تنظیم کی بات کرے، تو لوگ آپ کے ساتھ متفق ہو اور آپ کے ساتھ ہی چلے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ ہمیں اس سے گلہ ہے اور نہ گلہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان کی سیاست کا پتہ ہے کہ یہ کس قسم کی سیاست کرتے ہیں. اگر ہم نے مشکلات برداشت کی ہے تو وہ ہمیں بھی پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ایک نظریاتی سیاست کرتے ہیں. آپ نے موجودہ حکومت کو ووٹ کیا، لیکن سابق قبائلی اضلاع میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہونے کی بجائے ابتر دکھائی دیتی ہے. ہم ان کے ساتھ فیصلہ کن ٹاکس میں جائیں گے اور ان سے اپنی جو یہ باتیں ہیں ان سے پھر واضح کریں گے. ان کے ساتھ بیٹھیں گے کہ آپ نے جو شروع میں وعدے کیے تھے اسے ہم پارلیمان کے اندر اور باہر دونوں طرف یاد دلائیں گے. اور ہم پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر یہ جو بھی طریقہ رویہ اختیار کرے گا پھر ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائیڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے. اقوام متحدہ کی طرف سے 1977 کے بعد پہلی بار پانی کے مسائل سے متعلق منعقد کی گئی 3 روزہ واٹر کانفرنس کا آج آخری دن ہے. اس کانفرنس کے موقع پہ حال ہی میں پاکستان سے لوٹنے والی امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار اوشنز اینڈ انوائرمنٹل اینڈ سائنٹیفک افیئرز مونیکا مدینہ بھی موجود تھیں. وائس آف امریکہ کے انجمن آپے سے بات کرتے ہوئے سیلاب زدگان کے لیے امریکی امداد کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس وقت اس دورے کے بعد جو سچویشن ہے اس پہ ایک روشنی ڈالی. One of the things the officials asked us was to help us. وہاں ایک چیز جو حکام نے ہم سے کہی وہ یہ تھی کہ ہم انہیں تکنیکی مدد دیں تاکہ جب وہ سرکاری یا نجی مالیاتی اداروں سے فنڈنگ یا سرمایہ کاری مانگیں یا حاصل کریں تو وہ اسے بہتر طور سے استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہوں. میں وزیر برائے ماحولیات کی جانب سے پیش کیے جانے والے لیونگ انڈس منصوبے سے بہت متاثر ہوئی. میں نے شرم الشیخ میں اس کے بارے میں سنا تھا. مجھے معلوم ہے کہ خاص منصوبوں کی ایک فہرست ہے جو حکومت پاکستان کی ترجیحات میں شامل ہے. ظاہر ہے دریائے سندھ معیشت کے لیے اہم ہے. یہ سیلاب اور سیلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ پروگرام محور کی حیثیت رکھتا ہے تو ہم لیونگ انڈس انیشیٹو کے اندر مخصوص منصوبوں کو دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سے اچھے ہیں جنہیں ہم ممکنہ طور پر جلد فنڈ کر سکیں. This program to see if there are good ones that we could begin to fund as soon as we possibly can.
उधर अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ ने इस हफ्ते के आगाज़ में जारी की गई अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी का ज़्यादातर ढांचा तबाह हो गया है, जिससे 25 लाख बच्चों समेत 54 लाख से ज़ायद अफराद जोहड़ों और कुओं से गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। UN वाटर कॉन्फ्रेंस में यूनिसेफ के वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन एमरजेंसीज प्रोग्राम के सीनियर एडवाइज़र उमर अल-अताब ने बताया कि आलमी इदारे की पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए अपील $170 मिलियन की थी, जिसका 50% से भी कम इकट्ठा हो पाया है। Member states have committed a certain percentage of their GDP. ईमानदारी की बात है कि रुकन ममालिक अपनी मजमूई कौमी पैदावार की एक खास शरह ODA या ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए देने का अज़म करते हैं। दुनिया में अगर बहरान ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि हर एक को इमदाद कम मिलेगी। 4-5 बरस पहले जिन लोगों को इंसानी बुनियादों पर मदद की जरूरत थी, उनकी तादाद तकरीबन 10 करोड़ 30 लाख थी। आज ऐसे अफराद की तादाद 20 करोड़ 40 लाख से ज्यादा है, तो तादाद दुगनी हो गई है। इसका मतलब है कि आलमी बरादरी का हर मुतासर मुल्क के लिए इमदाद का हिस्सा कम हो गया है, लेकिन तादाद में ड्रामाई इजाफा हो रहा है। इस वाटर कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से आलमी तंजीमों, सरगर्म कारकुनों और सरकारी नुमाइंदों ने शिरकत की है। आइए आपको मिलवाते हैं अमेरिका की एक ऐसी इंजीनियर से जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई और अपने आबाई कबीले को बचाने के लिए नुकसानदेह डैम्स के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। हाल ही में जब दुनिया भर से मुतादिद नुमाइंदे पानी के बारे में बात करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए तो ब्रूक थॉम्पसन भी इनमें शामिल थीं। दरियाए क्लैमथ रियासत ऑरिगन से कैलिफोर्निया के साहिल तक बहता है और हज़ारों सालों से इंसानी ज़िंदगी के लिए मददगार रहा है। यूरोक इलाके के लोग और दरिया के किनारे रहने वाले मुतादिद क़बाइल फितरत की बेहतरीन ग़िज़ाओं में से एक सैमन मछली की वाफर मिक़दार के लिए 1000 साल से दरिया क्लैमथ पर इन्हसार करते आ रहे हैं। जब मैं एक बच्ची थी तो मेरा सारा मौसम गर्मा माहीगीरी में गुजरता था। मैं तमाम गर्मियाँ इस सरजमीन पर खैमा लगाए बैठी होती थी। 2002 में जब थॉम्पसन सिर्फ 7 साल की थी, उस वक्त उन्होंने मगरबी अमेरिका में मछलियों के मरने का बदतरीन वाक़या देखा। ये दरिया और मछलियों की सेहत में दिहाइयों से जारी कमी का सबसे चौंका देने वाला इशारा था, जिसकी वजह दरियाए क्लैमथ पर डैमों का एक सिलसिला था। इस वाक़े ने एक तहरीक को जन्म दिया और क्लैमथ के गिर्द बसने वाले कबाइल और माहिरीन माहौलियात ने डैम हटाने का मुतालबा किया। थॉम्पसन का कहना है कि इसी सूरत हाल ने उनके लिए जिंदगी के सफर का तयन किया। मैंने खास तौर पर इंजीनियरिंग के शोबे का इंतखाब किया, जिसकी वजह दरिया क्लैमथ में पेश आने वाला अलमिया था, और इस सानगी की वजह से मेरे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं पता लगाऊं कि कहां पर गलती हो रही है। मेरे ख्याल में इसके 2 हिस्से हैं, एक तो ये कि माहौलियाती तौर पर और दूसरे सियासी तौर पर कहां क्या गलत हुआ। दर्जा हरारत को बर्दाश्त न करना इन वजूहात में से एक है, जिसकी वजह से कुछ मछलियां हलाक हो जाती हैं। थॉम्पसन अपने खानदान में पहली फर्द हैं जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री हासिल की और इस वक्त PhD कर रही हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में माहौलियाती इंजीनियरिंग और सियासियात पढ़ रही हैं। गुज़श्ता साल मिस्र में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब के वक्त उन्हें अपने इलाके से बहुत अच्छी खबर मौसूल हुई। 20 साल तक काम करने के बाद क्लैमथ डैम बिलाखिर ख़त्म हो रहे हैं। इन कॉन्फ्रेंसों में मेरा बड़ा हदफ ये मालूम करने की कोशिश करना है कि हम दुनिया भर में मकामी लोगों की किस तरह मदद कर सकते हैं ताकि उन्हें इन मसाइल से निपटना ना पड़े जिसका हमें सामना हुआ। अगर मैं कोई ऐसा काम करूं जो इस वक्त नामुमकिन लगता है, अगर माहौलियाती तब्दीली, कबायली खुदमुख्तारी, मकामी खुदमुख्तारी और पानी के हुकूक के हल का कोई भी मौका मुमकिन हो सकता है, तो मैं अपना काम जारी रखूंगी। थॉम्पसन को खदशा है कि तरक्की पजीर ममालिक काबिल तजदीद तवानाई के मैंडेट को पूरा करने के लिए नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना रहे हैं, लेकिन वो माहौलियात और मकामी लोगों पर पड़ने वाले असरात पर मुनासिब गौर किए बगैर ऐसा कर रहे हैं। मैं बंद दरवाजों के पीछे होने वाले मुज़ाकरात में मजीद लोगों की शिरकत की ख्वाह हूँ। मैं डिबल के साथ सादिया ज़ेब रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। आज के दौर में सच्चाई अहम है। दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से VOA प्लस पर। मालूमात अब आपकी दस्तरस में। सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग। सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, सिर्फ VOA प्लस पर। खबरों के पीछे नहीं भागते,
ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں. میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں, اور وہ نیکی کیا ہو, جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں. مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا. لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں. اکثر جو یہاں بچے ہیں نا وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں. آج وہیں عورتیں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر, مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے. ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے. میں ہوں نیلوفر مغل, سمن خان, سعدیہ زبران جھا, عمر فاروق, چترا ڈار, جیتی آرانی, مرتضیٰ زہری. ہم ہیں وائس آف امریکہ. اور شو کے آخر میں دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی اس وقت دنیا میں مختلف بازاروں کی کیا صورتحال ہے. روایتی کھانوں کے علاوہ دیگر کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے خریداروں کا رش بہت بڑھ جاتا ہے رمضان کے مہینے میں. لیکن اس سال رمضان تو آیا ہے, چاہے پاکستان ہو یا لبنان, بازاروں میں پہلے سی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ کیا ہے, جاننے کی کوشش کی سباشہ خان نے. دنیا کے 1 ارب 90 لاکھ مسلمان اپنے روایتی رنگوں کے ساتھ رمضان کا مہینہ شروع کر چکے ہیں. تاہم مسلمان ممالک سمیت دنیا کے کئی ملکوں کو درپیش معاشی مشکلات رمضان کی خوشی کو گہناتی نظر آ رہی ہیں. حالانکہ یہ خالی آٹا نہیں دینا چاہیے, ان کو چاہیے کہ مکمل رمضان کا راشن دیں. عبدالرؤوف راولپنڈی میں حکومت کی جانب سے آٹے کی مفت تقسیم کے لیے ان لمبی قطاروں میں لگے لوگوں میں سے ایک ہیں, جو اس وقت پاکستان میں غربت کی بلند شرح اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کی عکاس ہیں. دن بدن مہنگائی کے یہ حالات ہیں, 650 والا جو توڑا بازار سے ملتا تھا وہ 1160 روپے میں مل رہا ہے. مہنگائی میں اضافہ صرف کسٹمرز کے لیے ہی نہیں, دکانداروں کے لیے بھی درد سر ہے. کام کے رات بالکل ہی بندے ہیں, بالکل ہی, کیونکہ ریٹ بہت مہنگے ہیں زیادہ. ڈالر آپ کی پیچھے دیکھ رہے کیا پوزیشن ہے ڈالر کی, مہنگائی کا کیا حساب کتاب ہے, اس وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی کوئی بھی کام کے رکھ کے کیا بنے گا ہمارا یہ کام کا. افراط زر سے پیدا ہونے والی صورتحال میں پاکستانی اکیلے نہیں. معاشی بحران میں مبتلا لبنان کی کرنسی امریکی ڈالر کے مقابلے میں اپنی 98% وقت کھو بیٹھی ہے. ایک امریکی ڈالر 15,000 لبنانی پاؤنڈز کے برابر پہنچ گیا ہے, اور بازار میں ہرے دھنیے کی ایک گڈی کی قیمت 10,000 لبنانی پاؤنڈ ہے. رمضان آ رہا ہے لیکن دسترخوان پر کھانا کافی نہیں ہوگا. جن لوگوں کے خاندان ہیں وہ کیا کریں گے؟ کیا فٹوش سلاد بنا سکتے ہیں؟ نہیں. 2021 میں طالبان کے ملک پر قبضے کے بعد سے غربت میں شدید اضافہ ہوا ہے, اور افغانستان میں بہت سے لوگ اپنے خاندانوں کے لیے ایک وقت کھانا خریدنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے. لیکن کابل کے نجیب اللہ کہتے ہیں رمضان کی وجہ سے لوگ خریداری کرنے نکل رہے ہیں. کچھ لوگوں نے رمضان کے لیے خریداری شروع کی ہے. سحری کے لیے جیم بنانے کے لیے خشک آلو بخارا, خشک خوبانی اور دیگر خشک میوے خرید رہے ہیں. قاہرہ کا یہ مقامی بازار رمضان کی سجاوٹ, روایتی لالٹین اور کھانے پینے کی اشیاء خریدنے والے خریداروں سے پر رونق دکھائی دیتا ہے. لیکن یہاں بھی روزمرہ کی اشیاء بہت سے خاندانوں کی قوت خرید سے باہر ہیں. قیمتیں بہت زیادہ ہیں, یقیناً لوگوں کی مالی حالت خراب ہے, لیکن میں کیا کہوں, ہم زندہ رہیں گے. ہم صرف مصر کے لیے صبر کریں گے. حالات بے شک مشکل سہی, لیکن بیروت کی رہائشی فادیہ سمی کہتی ہیں چاہے دسترخوان پر کھانا کم ہی کیوں نہ ہو, وہ رمضان کو پورے جوش و خروش سے منانے میں یقین رکھتی ہیں. روایتی طور پر رمضان کے دوران مسلمان اپنی کمیونٹیز میں عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے ارد گرد ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں. اس مدد اور بھائی چارے کی ضرورت یقیناً اس رمضان میں پہلے سے زیادہ ہے, لیکن کچھ مسلمان ممالک ایسے بھی ہیں جہاں رمضان کی رونق میں کوئی کمی نہیں, جیسے دبئی کا یہ بازار. سباشہ خان, وائس آف امریکہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.